لائک کرے، سبسکرائب کر بیل آئیکن کلک کرے اور کامنٹ کرے۔ ایک لڑکی تھی بہت حساس طبیعت کی، اور اس کے بوڑھے ماں باپ تھے اور اس کی 4-5 بہنیں تھیں۔ ابھی بہنوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی خود کی بھی نہیں ہوئی تھی، اور باپ کو ایسا مرض ہو گیا تھا کہ روزانہ دوائیاں چاہیے تھی، اور دوائیں بڑی مہنگی تھی، اور ماں بھی مریض تھی، کوئی بھائی نہیں تھا اس کا، اور جب غربت آتی ہے تو رشتہ دار بھی کوئی کام وام نہیں آتے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، اب کوئی رشتہ داری نہیں، سب بولنے کی باتیں۔ کہتے ہیں جب پیسہ پاس میں ہو تو دور کے رشتہ داروں کو بھی چچا بابا کہہ کے بلایا جاتا ہے، اور پیسہ پاس نہیں ہو تو سگے بھائی کو بھی کوئی بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ آج سب پیسہ ہو گیا، چند لوگ ہیں جو بیچارے دین پر ہیں، ان کا تو کچھ کہنا ہی نہیں، وہ بہت مٹھی بھر لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں نبھائی جا رہی۔ وہ لڑکی تھی بہت حساس طبیعت کی، اس نے سوچا کہ کوئی نہ چندہ دیتا ہے، نہ کوئی مدد کرتا ہے، نہ کوئی امداد کرتا ہے۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے آج سے جسم بیچنے کا کاروبار شروع کرنا ہے، جسم فروشی کا کاروبار شروع کرنا ہے، اس لیے کہ میرا گھر جو چل سکتا ہے بڑی رقم سے ہی چل سکتا ہے، کیونکہ سینکڑوں ہزاروں روپے تو ماں باپ کی دوا میں، پھر بہنوں کی شادی، میری آبرو بک جائے، اگر بہنوں کی عزت سے شادی ہو جائے تو پھر اس میں سے بڑی بات میرے لیے کیا ہوگی، اور میرے ماں باپ کا علاج ہوتا رہے، مرنے سے بچ جائیں گے، اس سے بہتر کیا ہوگا، میں ایک تباہ ہو جاؤں گی لیکن پورا گھر تباہی سے بچ جائے گا۔ اس نے برقع اوڑھا، اس کے پاس میک اپ کے لیے سامان بھی نہیں تھا، منہ دھویا، برقع اوڑھا، لیکن غریب تھی مگر قدرت نے حسن بہت دی، حسین تھی۔ شام کو چپکے سے بابا کی اجازت اور ماں کی اجازت کے بغیر برقع اوڑھ کر کے وہ حسن کی منڈی میں پہنچی، اور وہاں جا کر کے اپنا پھٹا پرانا برقع اتارا، کپڑے بھی اچھے بہت نہیں تھے، اور بیٹھ گئی، لیکن پورے بازار حسن میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ اوروں کے یہاں بناوٹ تھی، اس کے یہاں حقیقت تھی، واقعی وہ بہت خوبصورت تھی۔ آج اس کی مجبوری اس کو بازار حسن میں بٹھانے پر مجبور کر گئی، اور وہ بیٹھی تھی۔ اور اس طرح کی کتنی بیٹیاں ہوگی مسلمانوں کی جن کو مجبوریاں وہاں تک لے جاتی ہوگی، لیکن یاد رکھنا، بڑی داڑیاں بڑی ٹوپیوں والوں، 1-2 کروڑ روپے مسجد کے مینار اور گنبدوں میں خرچ کرنے والوں اور غریبوں کا خیال نہ کرنے والوں، کہیں تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک نہ ماری جائے کہ تم نے نام و نمود کی خاطر تو قوم کے پیسے کو برباد کیا، لیکن قوم کی غریب بیٹیوں کی ضرورت کا تم نے خیال نہیں کیا۔ کیا جواب دیں گے لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ وہ بیٹھی تھی، بازار حسن میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن چونکہ ماں باپ نے تربیت ایسی کی تھی کہ اس کی نظر کسی مرد کی طرف اٹھتی نہیں تھی، جو بھی مرد آتا تھا اس کا کلیجہ دھک دھک کرتا تھا، وہ کنکھیوں سے چرائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی کہ آنے والا آ رہا ہے، لیکن قدرت کا کرنا کہ عجیب کیا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر آنے والا جب اس کے قریب آتا تھا تو اس کی نظر جھک جاتی تھی، اس پہ نظر اٹھتی نہیں تھی، کسی نظر جھک جاتی، اور وہ آگے چلا جاتا تھا، کسی اور کو لے کے چلا جاتا، یہ سوچتی تھی اب وہ کوئی لے جائے گا، اب کوئی لے جائے، لیکن کوئی اس کو لے نہ گیا، حتیٰ کہ نصف شب گزری، آدھی رات گزری، اور بازار حسن ختم ہو گیا، گاہک بھی ختم ہو گئے، یہ رونے لگی۔ آج اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا آبرو بیچنے کا، صرف ماں باپ کی بیماری کے لیے، بہنوں کی شادی کے لیے، لیکن قسمت کی ماری تھی، لیکن قسمت کی ہاری نہیں تھی، قسمت کی ماری۔ آج یہاں سے بھی ناکام، ظاہری ناکام لیکن حقیقت میں کامیاب لوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا میں ناکام جا رہی ہوں کہ میرے حسن کو کسی نے خریدا نہیں۔ پھر برقع پہنا اور سسکیاں لیتے ہوئے روتے ہوئے جب وہ اپنے گھر کی طرف بڑی، جھوپڑے کی طرف دستک دی، گھر میں کوہرام تھا، شریف کی بیٹی چند گھنٹے گھر سے غائب ہو جائے تو ان کے لیے تو موت سے بدتر ہوتا ہے وہ دن۔ پورے گھر میں کوئی بہنیں رو رہی ہے، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، میری بیٹی کہاں گئی، میری بیٹی کی دستک ہوئی،
दिल की धड़कनें तेज होगी, दरवाजा खुला, अंदर आई। बाप ने कांपते हुए बिस्तर से उठा और कहा कि कहाँ गई थी आधी रात, पहली बार कहाँ गई थी? बेटी ने कहा बाबा पहले माफ करो, पहले माफ करो फिर बताऊंगी कहाँ गई थी। कहा तुझे माफ तो कर दिया लेकिन पहले बता कहाँ गई थी। बेटी ने बाप के कदम पकड़कर मां के हाथ थरथराते हुए थाम करके कहा आज बहुत बड़ा फैसला कर लिया था, क्योंकि कोई हमारी मदद नहीं करता, कोई हमारी इमदाद नहीं करता, घर में खाना नहीं है तो तुम्हारी दवा का इंतजाम कहां से होगा, कोई बेटा नहीं है आपका, मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती, तुम्हारी बीमारी को बढ़ता नहीं देख सकती। तो मैंने फैसला किया था कि अपना जिस्म बेच दूंगी आज, और जिस्म बेच करके बड़ी रकमें आती है तो उसी रकम से तुम्हारी बीमारी का इलाज भी करूंगी, बहनों की शादियां भी करूंगी। बाप की नजरें फटी के फटी रह गई, मां की नजरें फटी के फटी रह गई, बहनें मुंह खुल गए, क्या कह रही हो? फिर क्या हुआ? वो कहा फिर हुआ ये कि आज मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर चुपके से बाजार हुस्न में जिस्म बेचने के लिए गई थी, लेकिन जो भी आता था खुदा जाने क्या होता था, उसकी नजरें झुक जाती थी, आगे बढ़ जाता था, आगे बढ़ जाता था, हत्ता के सब चले गए, बाजार हुस्न खत्म हो गया, गाहक भी खत्म हो गए, लेकिन मेरे हुस्न को कोई खरीद ना सका और मैं नाकाम लेकिन हकीकत में कामयाब लौटी। बाप ने अपनी बेटी की पेशानी चूम के कहा मेरी बेटी, वल्लाह तल्ला बिल्लाह, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि एक रात तू वहां बैठी, अगर 1000 रात भी तू वहां बैठती तो तेरे हुस्न को कोई खरीद नहीं सकता था और तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता था, क्योंकि बेटी मुझे अपने किरदार पर नहीं अपने नबी के फरमान पर एतमाद है। मेरे नबी ने कहा कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। तेरा बाप गरीब था लेकिन आज तक तेरे बाप ने किसी औरत को नजर भर के नहीं देखा, जब मैंने किसी को नजर भर के नहीं देखा तो कोई मेरी बेटी को पाप की नजर से कैसे देख सकता है। अल्लाह ने मेरी बेटी की आबरू की इज्जत की हिफाजत फरमाई और वो बाप रोने लगा। अंदाजा फरमाएं ये है निगाहों का तकद्दुस। हम भी चाहते हैं हमारी बेटियां बच्चे महफूज रहें, अल्लाह की बारगाह में हम मुत्तकी बने, निगाहों के मुहाफिज बने और किसी की आबरू को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अल्लाह हम किसी की आबरू अपनी ताकत के मुताबिक बचाएंगे, अल्लाह हमारी आबरू को अपनी शान के मुताबिक बचाएगा। ये तकद्दुस के साथ जियो। अगर आज से पहले कोई गलती हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, इसलिए कि जो तौबा कर लेता है अल्लाह उसे बख्श देता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।